قطب الدین ایبک چونکہ دہلی میں تھا اور سلطان شہاب الدین غوری کے خوارزمیوں کی طرف جانے کے بعد کھکروں کو کھلی چھٹی مل گئی تھی، لہٰذا انہوں نے چاروں طرف تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ راستوں اور شاہراہوں کو انہوں نے پرخطر اور ویران بنا کے رکھ دیا تھا۔ آخر ان کھکروں کی شکست اور ریخت، ان کی ترکتاز اور تباہی و بربادی کے کھیل کی خبریں سلطان شہاب الدین تک غزنی پہنچنا شروع ہوئیں۔ تب ان کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایبا اور کمار دیوی نے اس وقت تک سلطان کے پاس غزنی ہی میں قیام کیا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو پہلے استوار کیا، پھر اس کے بعد تیز رفتار قاصد قطب الدین ایبک کے پاس دہلی روانہ کیے۔ قطب الدین ایبک کو حکم دیا کہ سلطان خود ایک لشکر کے ساتھ غزنی سے روانہ ہونے لگا ہے۔ قطب الدین ایبک بھی ایک لشکر لے کر مغرب کا رخ کرے تاکہ کھکروں پر حملہ آور ہو کر انہیں راہ راست پر لایا جا سکے اور لوگوں کی جان و مال کو محفوظ کیا جائے۔ اس پیغام کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اور ایبا اپنے لشکر کو ساتھ لے کر غزنی سے روانہ ہوئے۔ دوسری جانب قطب الدین ایبک بھی لشکر کو لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس طرح سلطان نے قطب الدین ایبک کو ساتھ ملا کر کھکروں کے خلاف حرکت میں آنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قطب الدین ایبک جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا تو سلطان شہاب الدین غوری پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں خیمہ زن ہو چکا تھا۔ سلطان اور ایبا اور دوسرے سالاروں نے بہترین انداز میں قطب الدین ایبک کا استقبال کیا۔ قطب الدین ایبک کا لشکر بھی سلطان کے لشکر کے پہلو میں خیمہ زن ہوا۔ اس موقع پر بڑی ہمدردی اور ارادت مندی میں قطب الدین ایبک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلطان محترم، مجھے خوارزم کے حالات سن کر بڑا دکھ ہوا۔ جب حسین خرمیل اپنے آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا تو اپنے دشمن سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا تھی، میری طرف قاصد بھجواتے یا غزنی قاصد روانہ کرتے، مزید لشکر کی طلبی کرتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً ہم ان تینوں قوتوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر سلطان نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا: قطب الدین، جو بات گزر گئی اس پر پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے۔ یوں جانو وہ پسپائی ہمارے مقدر میں لکھی تھی تو خداوند قدوس نے ہمیں وہ دن دکھایا۔ تم نے ایبا کو مبارکباد نہیں دی؟ قطب الدین ایبک نے پہلے غور سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر استفہامیہ سے انداز میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلطان محترم، کیسی مبارکباد؟ سلطان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا: اس کی اور کمار دیوی کی شادی ہو چکی ہے، یہ دونوں میاں بیوی ہیں اب۔ یہ خبر سن کر قطب الدین ایبک ایسا خوش ہوا کہ کچھ دیر تک مسکراتے ہوئے ایبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے ایبا کو گلے لگا کر اس کے کان میں مبارکباد دی۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک نے ایبا سے کچھ کہنا چاہا تھا کہ سلطان بول پڑا: اب تم دونوں اپنے سالاروں کو ساتھ لے کر لشکر کے قیام اور کھانے کا اہتمام کرو۔ جواب میں قطب الدین ایبک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: سلطان محترم، آپ اپنے خیمے میں جائیں، اب میں اور ایبا دونوں مل کر سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں۔ اس جواب پر سلطان نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ سلطان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے ایبا کو مخاطب کیا: چلو پہلے مجھے کمار دیوی کے پاس لے کر چلو، میں اسے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد لشکر کے قیام اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایبا خوش ہو گیا تھا، قطب الدین کو لے کر اپنے خیمے کی طرف گیا۔ خیمے میں اس وقت کمار دیوی بیٹھی خیمے کا سامان درست کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے خیمے کے دروازے پر ایبا کے ساتھ قطب الدین ایبک کو دیکھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے اس نے ایک طرف رکھ دیے، خیمے کے دروازے کے قریب آئی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگی: بھائی، میں آپ کو اپنے خیمے کے دروازے پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر قطب الدین ایبک کے چہرے پر خوشی کی لہر بکھر گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کمار دیوی کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا: میری بہن، میں تیری کامیابی پر تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو نے اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا اور دیکھو تیری کوششیں کامیاب ہوئیں۔ تو نے جو نہروالا سے خوارزم تک سفر کیا، آخر تجھے اس سفر کا پھل مل کر رہا۔ یہ کہو تم دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟
اس پر ایبا نے مختصر الفاظ میں اندخود قلعے کی سیڑھیوں پر انتہائی بے بسی کی حالت میں جو نکاح ہوا تھا اس کی تفصیل بتا دی۔ یہ تفصیل جان کر قطب الدین ایبک تھوڑی دیر خاموش رہا، دونوں کی طرف بڑی ہمدردی سے دیکھتا رہا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی میری بہن، تم دونوں کا نکاح انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوا، جس کا مجھے دکھ اور افسوس ہے۔ کاش حالات ایسے ہوتے، میں دہلی میں تمہاری شادی کا شایان شان طریقے سے اہتمام کرتا، یا سلطان غزنی میں ہوتا تو تمہاری شادی کا اہتمام پورے تزک و احتشام سے کراتا۔ بہرحال تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن گئے ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے قطب الدین ایبک نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، وہ تھیلی اس نے کمار دیوی کی طرف بڑھائی، پھر کہنے لگا، میری بہن، اگر تمہاری شادی میرے پاس میری نگرانی میں ہوتی تو میں تمہیں بہت کچھ دیتا۔ اب بھی تم دونوں کی شادی کے بعد میری ملاقات تم دونوں سے اس وقت ہو رہی ہے جب ہم کھکروں کے خلاف مہم کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ نقدی کی یہ تھیلی رکھو، اس میں سنہری سکے ہیں، یہ میں تمہیں تمہاری شادی کی خوشی میں پیش کرتا ہوں۔ کمار دیوی نے بڑی ممنونیت سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بھائی، ہمارے پاس بہت نقدی ہے، میں نہروالا سے خالی ہاتھ نہیں چلی تھی، میرے پاس نقدی کے علاوہ زیورات اور قیمتی جوہرات بھی تھے جو اس وقت ہمارے پاس ہیں۔ کمار دیوی خاموش ہوئی تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے کہا، میری بہن، وہ تمہارا اثاثہ ہے، تمہارے کام آئے گا، یہ میں تمہیں تمہاری شادی کی خوشی کے موقع پر دے رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ پر کمار دیوی استفہامیہ اور قدر غور سے ایبا کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز کو قطب الدین ایبک سمجھ گیا تھا، لہٰذا قطب الدین ایبک ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا، جب تک تم اجازت نہیں دو گے لگتا ہے کمار دیوی یہ نقدی نہیں لے گی۔ ایبا نے جب مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے نقدی لینے کے لیے کہا تب کمار دیوی مسکرائی، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے نقدی کی تھیلی لے لی۔ اس موقع پر کمار دیوی کو مخاطب کر کے ایبا نے کہا، کمار دیوی، تم آرام کرو، میں اور امیر دونوں ذرا ان لشکریوں کے قیام اور کھانے کا بندوبست کر لیں۔ کمار دیوی سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں وہاں سے ہٹ کر لشکر کے قیام اور کھانے کے انتظامات میں لگ گئے۔ سلطان شہاب الدین اور قطب الدین ایبک دونوں اپنے لشکروں کو لے کر کھکروں پر حملہ آور ہوئے اور ان کی خوب سرکوبی کی۔ ان میں جو سرکش تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے اطاعت فرمانبرداری قبول کر لی انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس طرح کھکروں کو ان کے کیے کی خوب سزا ملی۔ اسی دور میں کھکروں کے اندر جو مسلمان مبلغ اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا تھا، اس کی تبلیغ کی وجہ سے کھکروں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ کھکروں کا سردار بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اور اس نے اس مسلمان مبلغ سے پوچھا، اگر میں مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ اس پر مبلغ نے کھکروں کے سردار کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کا سلطان تجھے اس حالت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں میں تم لوگ آباد ہو یہاں کی حکومت تمہارے سپرد کر دے۔ اس مبلغ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد کھکروں کا سردار مطمئن ہو گیا۔ اس مبلغ نے اس ساری کیفیت کو ایک خط کے ذریعے سلطان شہاب الدین کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ اس مبلغ کا یہ خط ملتے ہی سلطان شہاب الدین غوری نے ایک مرصع کمربند اور گراں بہا خلت کھکروں کے سردار کے لیے بھجوائی اور اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ کھکروں کا سردار سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور سلطان شہاب الدین نے اس کے نام کوہستانی علاقوں کی فرما روائی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین سے مل کر وہ سردار لوٹا اور اپنی قوم کے ایک بڑے حصے کو اس نے اسلام کی طرف راغب کر لیا، لیکن تھوڑے بہت کھکر اب بھی غیر مسلم اور غیر مذہب ہی رہے۔ کھکروں کا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے تو اپنے لشکر کے ساتھ لاہور ہی میں قیام کیا، جبکہ قطب الدین ایبک جو لشکر لے کر آیا تھا اسے دہلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایبا کا معاملہ سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ایبا نے کہا کہ وہ دہلی کا رخ کرنا چاہتا ہے، تب سلطان نے ایبا اور کمار دیوی کو قطب الدین ایبک کے ساتھ دہلی جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان شہاب الدین نے چند روز لاہور میں قیام کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا
اور غزنی کا رخ کیا۔ 2 شعبان 602 ہجری کو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیا۔ جس مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اس مقام کو برمحیق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں قیام کے دوسرے روز جس وقت سلطان شہاب الدین کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، کیونکہ سلطان وہاں سے غزنی کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا، تو کچھ غیر مسلم کھکر جن کی تعداد لگ بھگ 20 تھی، وہ سلطان کے لشکریوں کے بھیس میں سلطان کی خیمہ گاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ چونکہ سلطان نے کھکروں کی خوب سرکوبی کی تھی اور ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا یہ غیر مسلم کھکر سلطان سے نالاں اور خفا تھے اور اس صورت میں سلطان کا خاتمہ کرنے کے درپے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سلطان کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں گے۔ جس وقت سلطان کے لشکر کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، وہ کھکر شاہی خیمے کے قریب پہنچ گئے اور ان میں سے ایک کھکر آگے بڑھا، شاہی خیمے کے قریب گیا اور دربان کو خنجر مار کر اس نے زخمی کر دیا۔ دربان کے زخمی ہونے پر کھکر ادھر ادھر ہٹ گئے، جبکہ سلطان شہاب الدین کے جس قدر محافظ تھے وہ زخمی دربان کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ اس موقع سے ان کھکروں نے فائدہ اٹھایا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت محافظ چونکہ سارے دربان کو سنبھالے ہوئے تھے، سلطان کے پاس اس وقت صرف 2 ترک غلام تھے جو سلطان کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کھکر جو تعداد میں 20 تھے یکدم خیمے میں داخل ہوئے۔ دونوں ترک غلام اور خود شہاب الدین ان کھکروں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے کہ ان سفاک کھکروں نے حملہ آور ہو کر ترک غلاموں کے علاوہ سلطان شہاب الدین کو بھی شہید کر دیا۔ اس حملے میں کہتے ہیں کہ سلطان کے جسم پر 22 زخم آئے تھے۔ اس طرح یہ عظیم فرمانروا اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے لگ بھگ 35 برس تک حکومت کی۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی اس کی یادگار رہ گئی تھی۔ جس وقت سلطان کو قتل کر دیا گیا لشکر کی عجیب حالت تھی، تاہم اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کا ترک وزیر معید الملک سجستانی لشکر میں موجود تھا۔ اس نے لشکر کو سنبھالا اور سلطان کی لاش لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے جو ابھی زندہ تھی ایک عمارت بنوا دی تھی، چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری کی لاش غزنی لے جا کر بیٹی کے لیے بنوائے جانے والی عمارت میں ہی دفن کر دی گئی۔ سلطان جب اس عالم فانی سے کوچ کر گیا تو اس کے خزانے جوہرات اور نقدی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ مورخین اس سے لگاتے ہیں کہ اس وقت سلطان کے خزانے میں صرف 500 الماس موجود تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین ہمیشہ شریعت کا پابند رہا اور عدل و انصاف ہمیشہ شریعت کے مطابق کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مصداق ہی بنتا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے بعد 600 سے کچھ اوپر سال گزر جانے پر ایک مسلمان بادشاہ کی شہادت ہوگی، اسی سال قیامت کا پہلا نشان ظاہر ہوگا۔ سلطان شہاب الدین 602 ہجری میں شہید ہوا اور اسی سال چنگیز خان نے خروج کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مورخین سلطان شہاب الدین کو اسلام کا ایک مضبوط بند خیال کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی شہادت پر قیامت کا ایک در کھل گیا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری۔ اس کا گرمائی مرکز حکومت غزنی اور خراسان تھے، جبکہ سرمائی مرکز حکومت ہندوستان میں لاہور شہر تھا۔